بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ معزز سامعین، پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان آرمی کے سابق سپہ سالار جنرل پرویز مشرف ان خوش قسمت اور بہادر مسلمانوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے اور اس کی حرمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اسی کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور پاک فوج کو پوری دنیا کے سامنے سرخرو کیا۔ اس کارنامے کو سر انجام دے کر پاک فوج نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ پاکستان ایک مضبوط ہاتھ میں ہے۔ یہ کارنامہ پاکستان پر بری نظر رکھنے والوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ہمارا چینل ریشنل برین کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین، 20 نومبر سن 1979 بروز منگل اور اسلامی مہینے محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ کعبہ شریف کے صحن میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی امام کعبہ نے نماز مکمل کی تو فوراً ہی کچھ اسلام دشمنوں نے امام صاحب اور نمازیوں کو ہتھیاروں کے زور پر یرغمال بنا لیا اور لاؤڈ سپیکر بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ معزز سامعین، حرم پاک پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کا سردار 27 سالہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا۔ اس نے سعودی عرب کی مکہ یونیورسٹی سے اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس وقت کا امام مہدی ہے اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ پر تمام لوگ بیعت کریں۔ معزز سامعین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد بن عبداللہ القحطانی نے خانہ کعبہ پر اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ حرم پاک پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد اس نے حرم پاک کے تمام دروازے اندر سے بند کروا دیے تھے اور حرم پاک میں موجود تمام نمازیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر خطرناک ہتھیاروں کے زور پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی بیعت کروانا شروع کر دی۔ معزز سامعین، دنیا کی تاریخ کی کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جب خانہ کعبہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد نے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجا، پر سعودی فوج بری طرح سے ناکام ہو گئی، یہاں تک کہ سعودی فوج حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکی۔ خانہ کعبہ اور اس میں موجود تمام لوگوں کو ان حملہ آوروں سے آزاد کروانا سعودی حکومت کے لیے کڑا امتحان بن گیا تھا۔ یہ خبر کہ خانہ کعبہ کو کچھ دہشت گردوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یہ خبر جب مسلمان ممالک تک پہنچی تو تمام مسلم ممالک میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سعودی حکومت بغیر کسی نقصان کے خانہ کعبہ اور حرم پاک میں موجود تمام لوگوں کو حملہ آوروں سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ معزز سامعین، یہ وہ دور تھا جب سعودی حکومت اور فرانسیسی حکومت کے درمیان دفاعی معاہدہ قائم تھا، لیکن فرانسیسی افواج غیر مسلمانوں پر مشتمل تھی اور غیر مسلمانوں کا خانہ کعبہ میں داخلہ بند تھا، جس کی وجہ سے سعودی حکومت اس مشکل وقت میں فرانسیسی افواج کی مدد حاصل نہ کر سکی۔ اس وقت کے سعودی ولی عہد شاہ خالد نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے پاک فوج کی مدد مانگی۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو پہلے سے ہی بیت اللہ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سعودی حکومت نے پاک فوج کی مدد مانگی تو خود ہی پاکستان حکومت کی طرف سے ایک حکمت عملی تیار کی گئی اور پاک فوج میں اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کا ایک خصوصی دستہ تشکیل دیا گیا اور اس SSG کے کمانڈوز کے دستے کو حرم پاک کی حفاظت کے لیے سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ SSG کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپ دی گئی۔ اس میجر کا نام جنرل پرویز مشرف تھا۔ یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو کہ بعد میں پاک فوج کا سربراہ بنا اور پاک فوج کی کمان سنبھالی اور پھر پاکستان کا صدر بھی بنا اور پاکستان پر 10 سال حکومت کی تھی۔ اس میجر کے زیر نگرانی پاک فوج کا تشکیل دیا گیا SSG کمانڈوز کا دستہ سعودی عرب پہنچا تو اس وقت خانہ کعبہ پر قبضہ کیے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ پاک افواج کے کمانڈوز کا ہمیشہ سے ہی ایک ٹریڈ مارکس رہا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں پر اتنی تیزی اور سمجھداری سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔
اس لیے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی بنانی تھی کہ خانہ کعبہ کی حرمت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے اور حرم پاک میں موجود تمام لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کمانڈوز نے کیمروں کی مدد سے حرم پاک میں موجود دہشت گردوں کی پوزیشن کو دیکھا اور دہشت گردوں پر حملہ کرنے کی حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ حرم پاک کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پاک فوج کے کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے حرم پاک کی چھت پر اتارا جائے۔ سعودی حکام سے اجازت ملنے کے بعد پاک فوج کے SSG کمانڈوز کا اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے کمانڈوز مسجد الحرام کی چھت پر اترنا شروع ہو گئے اور دوسری طرف حرم پاک کے صحن میں چھوڑ دیے گئے پانی میں میجر پرویز مشرف کے کہنے پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ پاک فوج کے کمانڈوز کی اس فوری اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر فعال ہو گئے اور اسی وقت پاک فوج کے سنائپرز نے حرم پاک کی چھت سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو ہی SSG کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی تو مسجد الحرام کے صحن میں چھوڑا گیا کرنٹ بند کر دیا گیا۔ کمانڈوز نے بہت تیزی سے دہشت گردوں پر حملہ کیا اور ان کو قابو کر لیا۔ اس واقعے میں کچھ حملہ آور ہلاک ہو گئے اور زندہ بچ جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کا سردار محمد بن عبداللہ القحطانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور SSG کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کے خطرناک عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا، اور اسی کارنامے کی وجہ سے سعودی حکومت آج تک پرویز مشرف کی عزت کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت سمیت پوری مسلم امہ پرویز مشرف کی شجاعت اور بہادری کی گرویدہ ہے۔ معزز سامعین، پرویز مشرف واقعی پاک فوج کا نڈر سپہ سالار ہے۔ پاک فوج اسی بہادری کی وجہ سے دنیا کی طاقتور افواج میں شمار ہوتی ہے۔ معزز سامعین، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام رہتی دنیا تک قائم رکھے، اسلام کو اور پاکستان دشمنوں کے خطرناک عزائم سے محفوظ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔